دوستو ترکی اور بھارت یہ دونوں ہی دیش اس وقت دنیا کے ٹاپ 10 پاورفل ملٹری رکھنے والے دیشوں میں شمار کیے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں دیشوں کے رشتے آپس میں کچھ سالوں سے خراب چل رہے ہیں۔ ترکی جو بھارت کے سب سے بڑے دشمن پاکستان کے ساتھ مضبوط رشتے رکھتا ہے، حال ہی میں ترکی نے بھارت کے خلاف کئی ایسے بیان دیے ہیں کہ جو اس کے ارادوں پر سوال کھڑے کرتے ہیں، جبکہ کشمیر مدعے پر بھی ترکی کا پاکستان کا سپورٹ رہا ہے۔ اس کے جواب میں بھارت نے بھی ترکی کے ویرودھی دیش گریس اور سائپرس کے ساتھ مل کر ترکی کو گھیرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اسرائیل اور فرانس جیسے طاقتور دیشوں کے ساتھ مل کر اپنی آرمی کی طاقت کو اور زیادہ مضبوط بنا رہا ہے، جن کے ساتھ ترکی کے رشتے کافی خراب رہتے آئے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ہم لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے کہ بھارت اور ترکی ایک دوسرے کے سامنے کون زیادہ پاورفل ہے، دونوں دیشوں کی آرمی کتنی طاقتور ہیں۔ گلوبل فائر انڈیکس 2025 کی رپورٹ کے مطابق دونوں دیشوں کے پاس کون کون سے اور کتنے ہتھیار ہیں۔ فی الحال دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو ہمیشہ لائک بھی ضرور کیا کیجیے، تاکہ اسی طرح کی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز اب واپس آئیں اپنے ٹاپک پر۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں دیشوں کی پاپولیشن کے بارے میں۔ بھارت کی ٹوٹل پاپولیشن لگ بھگ 142 کروڑ کے آس پاس بتائی جاتی ہے، جبکہ ترکی کی پاپولیشن قریب 8.5 کروڑ کے آس پاس ہی بتائی جاتی ہے۔ بھارت کا جغرافیکل ایریا لگ بھگ 32.8 لاکھ کروڑ کلومیٹر کا ہے، وہیں ترکی کا جغرافیکل ایریا قریب 7.8 لاکھ کروڑ کلومیٹر ہی بتائی جاتی ہے۔ بھارت کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ $75 بلین کے قریب ہے، جبکہ ترکی کا ڈیفنس بجٹ لگ بھگ 47 سے $50 بلین کے قریب ہی بتایا جاتا ہے۔ گلوبل فائر پاور انڈیکس 2025 کی رپورٹ کی مانیں تو 145 دیشوں کی لسٹ میں بھارت کے آرمی کی طاقت چوتھے نمبر پر نظر آتی ہے، وہیں ترکی کے آرمی کی طاقت 9ویں پوزیشن پر بتایا جاتا ہے۔ بھارت کے پاس 14,55,550 ایکٹیو فورس ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 3,55,200 ہی ایکٹیو فورس بتائی جاتی ہیں۔ بھارت کے پاس 11,55,000 ریزرو فورس ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 3,78,700 ریزرو فورس ہی موجود ہیں۔ اب اگر پیرا ملٹری فورس کی بات کریں تو بھارت کے پاس 25,27,000 پیرا ملٹری فورس ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 1,50,000 ہی پیرا ملٹری فورس بتائی جاتی ہیں۔ بھارت کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹ 2,229 ہیں، جبکہ ترکی کے پاس ٹوٹل ایئر کرافٹ 1,083 ہی بتائی جاتی ہیں۔ اگر فائٹر ومانوں کی بات کی جائے تو بھارت کے پاس ٹوٹل 513 فائٹر جیٹ ہیں، جس میں سکھوئی MKI، رافیل، تیجس، میراج 2000، MiG 29 اور بھی کچھ لڑاکو ومان شامل کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھارت اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ AMCA پر بھی کام کر رہا ہے۔ وہیں ترکی کے پاس 201 فائٹر جیٹ ہیں، جس میں F4، فینٹم 2، F16 جیسے کچھ اور بھی گھاتک فائٹر ومان شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حال ہی میں ترکی نے اپنا 5th جنریشن فائٹر جیٹ کانکا کا ٹرائل بھی کر چکا ہے۔ بھارت کے پاس 130 ڈیڈیکیٹڈ اٹیک ایئر کرافٹ ہیں، جبکہ ترکی کے پاس ایک بھی ڈیڈیکیٹڈ ایئر کرافٹ موجود نہیں ہے۔ بھارت کے پاس 270 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہیں، جس میں C-17 گلوبل ماسٹر، C-130J، IL-76 اور بھی ومان شامل کیے گئے ہیں۔ وہیں ترکی کے پاس 84 ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہی موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے ایئر بس A400M ایٹلاس، سپر ہیرکولس، C-130 اور بھی کچھ ومان شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو، اگر ہیلی کاپٹر کی بات کریں تو بھارت کے پاس 899 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جس میں اپاچے AX-64E، چنوک، رودر، دھرو
اور بھی کچھ ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 508 ہیلی کاپٹر ہی موجود ہیں، جس میں اٹیک T-129، UH-16، بلیک ہوک اور بھی کچھ ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو اب اگر اٹیک ہیلی کاپٹر کی بات کریں تو بھارت کے پاس 80 اٹیک ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جس میں اپاچے AS-64E دنیا کے سب سے گھاتک ہیلی کاپٹر میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وہیں ترکی کے پاس 111 اٹیک ہیلی کاپٹر موجود ہیں، جس میں اٹیک T-129، سکور اسکائی، UH-60، بلیک ہوک جیسے ہیلی کاپٹر شامل کیے گئے ہیں۔ دوستو بھارت کے پاس 74 اسپیشلی مشن ایئرکرافٹ موجود ہیں، لیکن ترکی کے پاس قریب 28 اسپیشلی مشن ایئرکرافٹ ہی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت کے پاس 18 سب مرین ہیں، جو پرمانو، ڈیزل، الیکٹرک دونوں شامل ہیں۔ وہیں دوسری طرف ترکی کے پاس صرف 13 سب مرین ہی موجود ہیں۔ بھارت کے پاس 14 فریگیٹس ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 17 فریگیٹس موجود ہیں۔ دراصل دوستو فریگیٹس دشمن کی پنڈوبیوں اور ومانوں کا حملہ کرنے اور سمندری سیماؤں کی حفاظت کے لیے کافی اثردار مانے جاتے ہیں۔ بھارت کے پاس 293 جنگی جہاز ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 182 جنگی جہاز ہی موجود ہیں۔ اب اگر ٹینکوں کی بات کریں تو بھارت کے پاس 4201 ٹینک موجود ہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی کے پاس 2238 ٹینک ہی موجود ہیں۔ دوستو ترکی کے پاس 1038 سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہیں، جبکہ بھارت کے پاس 100 سیلف پروپیلڈ آرٹلری ہی موجود ہیں۔ بھارت کے پاس 264 موبائل راکٹ سسٹم ہیں، جبکہ ترکی کے پاس 296 موبائل راکٹ سسٹم کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ دوستو اب اگر میزائل پاور کی بات کریں تو بھارت کے پاس اگنی، برہموس اور پرتھوی جیسی لمبی دوری اور سٹیک نشانے والی میزائلیں موجود ہیں، جبکہ ترکی کے پاس بورا، سومکروس جیسی کچھ اور بھی گھاتک میزائلیں موجود ہیں، جس کی رینج 1000 سے 1500 کلومیٹر کی بتائی جاتی ہے۔ اب اگر ڈرون کی بات کریں تو بھارت کے پاس ہیرون مارکون، رستم، ہیرون UAV، درشٹی 10 اور اس کے علاوہ بھارت نے حال ہی میں امریکہ سے 31 اور پریڈیکٹر ڈرون خریدنے کی سمجھوتا بھی کر رکھے ہیں، جبکہ ترکی کے پاس بائر قطار T-10-2، بائر قطار منی، UAV، ایکنسی NK اور بھی کچھ خطرناک ڈرون شامل ہیں، جو پوری دنیا میں ترکی کو سب سے الگ اور طاقتور بناتے ہیں۔ دوستو یہاں پر اس بات کو بھی جان لینا بے حد ضروری ہے کہ بھارت نیوکلیئر سپر پاور کنٹری ہے، جو ان کی آرمی کی طاقت کے لیے ایک اہم ہتھیار ہے۔ بھارت کے پاس تقریباً 172 نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں، جبکہ ترکی کے پاس صرف 20 ہی نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں۔ حالانکہ دوستو یہ بھی امریکہ کی طرف سے ہی لیا گیا ہے۔ باقی دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔